السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوچ کے باہر سے نکلو، سوچ کے باہر سے نکلو تو میں کچھ عرض کروں، سوچ کے باہر سے نکلو تو میں کچھ عرض کروں۔ پیار کے رنگ بھرے ہوتے ہیں وطن کی تصویروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ جب وطن کی حالت تکتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے، جب وطن کی حالت تکتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ سوچ کے چپ رہ جاتا ہوں کہ رونے سے کیا ہوتا ہے، یہ کیسی مارا ماری ہے۔ ہر شخص یہاں شکاری ہے، جو شاہ ہے یہاں بھکاری ہے۔ سردار کی ہی سرداری ہے، سردار کی ہی سرداری ہے، یہاں ایسا ہی سب کچھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صدر جی وقار، حاضرین لائق صد افتخار، الفاظ کے موتیوں کو جب کشتے سخنوں بیاں میں بویا جاتا ہے تو حاصل ہونے والی کھیتی کچھ یوں کہلاتی ہے۔ کیا پاکستان اسلام کی تجربہ جا بن سکتا؟ زیوکار، موضوع نہایت وسیع، دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہوں تو کوزے کا سینہ پھٹ جائے گا اور کہاوت ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن زیوکار، انسانی تاریخ میں ہزاروں انقلاب آئے، بڑی بڑی سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، ہزاروں تہذیبیں عروج و زوال کے فطری انقلاب سے ہمکنار ہوئیں۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے سفر میں کچھ پیچھے کی جانب لے چلوں، تخیلات کے بھنور میں ڈوب کر اس وقت کو عالم خیال میں لائیے جب دنیا پہ پاکستان نام کا کوئی خطہ موجود نہ تھا اور جہاں پر بسنے والے مسلمان انسانی لغت کے سب سے بدترین لفظ غلام کے نام سے جانے جاتے تھے۔ پھر ان کے دلوں میں ان کی خودی نے گرمی نفس سے شعلہ بنی، ان کی خودی گرمی نفس سے شعلہ بن کر ابھری۔ غلامی کے مردہ پن میں آزادی کے جوش اور جذبے کی جان آ گئی۔ پھر انہی مسلمانوں نے اسلام کو بنیاد بنا کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم لیڈر کی قیادت میں اس وطن پاکستان کو حاصل کر لیا۔ اب یہاں جا کر مسئلہ بنا پاکستان کا نام رکھنے کا، اس وطن عزیز کا مکمل نام کیا ہوگا؟ تب بھی اہل پاکستان کی رضا و منشا کے مطابق اس مملکت خدا داد کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسم سے موسوم کیا گیا۔ زیوکار، خود قائد اعظم محمد علی جناح نے 101 مرتبہ پاکستان بننے سے پہلے اور 14 مرتبہ پاکستان بننے کے بعد کہا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں گے اور ان کی پاسداری کی جائے گی۔ زیوکار، کبھی 4 جنوری 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح پشاور اسلامیہ کالج میں خطاب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم تو اس جگہ کو، اس وطن کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ زیوکار، یہی جوش اور جذبہ تھا، یہی ایک عزم و ہمت تھی جو مسلمانوں کی رگ رگ میں، نس نس میں گردش کرتی رہی اور انہی مسلمانوں کو اس امر کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ اپنا تن من دھن قربان کر کے اس وطن عزیز کو اسلامی دنیا کے سامنے مرکز کے طور پر ابھارنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس کو پھبتی ہے کہ عادت عالم اسلام کی، جس کو پھبتی ہے کہ عادت عالم اسلام کی، عالم اسلام میں وہ ارض پاکستان ہے جس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، جس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہر لہو کی بوند کا اسلام پر ایمان ہے۔
افسوس سب افسوس کہ اس وطن عزیز کو بنانے والے، اس وطن عزیز سے مخلص لوگ بہت جلد ہمیں داغے مفارقت دے گئے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وطن عزیز لٹیروں کے ہاتھوں آ گیا، ہر ایک شخص نے اپنے ہی ڈھنگ سے اس وطن عزیز کو لوٹا اور لوٹتا چلا گیا۔ لائق احترام، کسی اور کو انگشت نما بنانے سے پہلے آئیے اپنے آپ پر ذرا غور کریں، اپنے ضمیر کے آئینے میں اپنے چہرے کے داغ دیکھیں۔ ہاں، آج ہم بھی اسلام سے بہت دور چلے گئے، اسلام کے نام پہ بننے والے اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسے۔ اسلام تو کہتا ہے المسلم اخو المسلم، لیکن ہم دور تو نفرت کا بیج بونے میں یکتا۔ اسلام کہتا ہے اولو قولا سدیدا، لیکن ہم جھوٹ اور دھوکہ دہی میں ماہر۔ زی وقار، تبھی تو آج ہر ایک شخص پریشانی کا رونا رو رہا، ہر جگہ ہو کا عالم۔ زی وقار، اگر آج بھی اس وطن عزیز میں اسلام کا نظام قائم ہو جائے، یعنی یہ وطن اسلام کی تجربہ کا بن جائے، تو یاد رکھیے گا یہاں کا نظام درست ہو سکتا ہے، سود کا خاتمہ ہو جائے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب ترین بنا دیتا ہے۔ جی وقار، ڈاکہ زنی اور چوری کا خاتمہ ہو جائے، چوری اور ڈاکہ زنی حرف غلط کی طرح مٹ جائے جو کہ ہنستے بستے گھروں کو ماتم قدا بنا دیتی ہے۔ جی وقار، اگر آج بھی ارباب بست و گشاد ہوش کے ناخن نہ لیں، حوث کی آگ پر قناعت کا پانی نہ انڈیلیں، تو یاد رکھیے گا ہماری مثال کچھ ایسے ہوگی۔ ہمیں ہی قاتل کہے گی دنیا، ہمیں ہی قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں ہی قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ جی وقار، نوجوانوں نے ملت جاگیے جاگیے، ہوش کے ناخن لیجئے، اب وقت ہے ہوش میں آنے کا، کچھ عجب ہی کر دکھلانے کا۔ اب وقت ہے ہوش میں آنے کا، کچھ عجب ہی کر دکھلانے کا، دشمن کو مار بھگانے کا، اسلام کا علم اٹھانے کا، دشمن کو مار بھگانے کا، دشمن کو مار بھگانے کا۔